آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 95 سے لے کر 99 تک کرتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ولا تكونن اور ہرگز نہ ہو آپ من الذین ان لوگوں میں سے جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کو فتکون ورنہ آپ ہو جائیں گے اس طرح من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے۔ فرمایا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ آپ ان لوگوں میں سے بھی نہ ہوں جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اگر ایسا ہوگا فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو آپ خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اللہ کی آیات کی تکذیب بھی بہت بڑا جرم ہے۔ ایسا کرنے والوں کو عبرت کے لیے پہلی قوموں کا حال اللہ نے بار بار بیان فرمایا ہے کہ جس نے بھی آیات الہی کی تکذیب کی اس نے سخت نقصان اٹھایا، اس دنیا میں بھی ذلیل خوار ہوئے اور آخرت کی رسوائی تو دائمی ہے۔ لہذا فرمایا کہ قرآن حکیم کی حقانیت کو تسلیم کر لو اور اس کی آیتوں کی تکذیب نہ کرو کہ اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ اس آیت میں بھی دراصل مخاطب امت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تکذیب کا راستہ خسران اور تباہی کا راستہ ہے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ کے حقت ثابت ہو چکا ہے علیہم ان پر کلمۃ ربی کا آپ کے رب کا حکم لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے۔ فرمایا ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک بے شک وہ لوگ جن پر تیرے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے، خدا کے علم اور نوشتے میں جن لوگوں کے بارے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ لوگ صلاحیت سے محروم ہیں اور یہ حق کو قبول نہیں کریں گے، ثواب زیادہ متفکر نہ ہوں لا یؤمنون کیونکہ وہ ایمان قبول نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی استعداد سے واقف ہے اور وہ جانتا ہے کہ ان کی قسمت میں ایمان نہیں ہے، لہذا آپ ان کے متعلق زیادہ فکر نہ کریں بلکہ تسلی رکھیں۔ اس سے پہلے فرعون اس کی قوم کا حال بیان ہو چکا ہے کہ وہ بھی ایمان نہ لائے حتیٰ کہ وقت گزر گیا۔ قوم نوح بھی بڑی سرکش قوم تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 9.5 سالہ آواز کے جواب میں صرف 70 72 یا 80 آدمی ایمان لائے جو کشتی میں سوار ہو گئے، باقی سب نافرمان ہی رہے، انہوں نے حق کو قبول نہ کیا۔ لہذا آپ بھی اپنا فریضہ ادا کرتے رہیں اور ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے زیادہ فکر مند نہ ہوں۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک حد تک ارادہ و اختیار دیا ہے جس کے مطابق وہ نیکی یا بدی میں سے جس پر چاہے عمل کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کو وہ سب کچھ معلوم ہے جو شروع سے اب تک واقع ہوا ہے۔
اسی طرح وہ آئندہ ہونے والی ہر بات کا بھی پورا علم رکھتا ہے، اور اس کی روح سے اسے پہلے ہی معلوم ہے کہ اپنے ارادہ و اختیار کو استعمال کرتے ہوئے کون حق کو قبول کرے گا اور کون کفر کی راہ اختیار کرے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے اس ازلی علم کو کلمات ربک کہا گیا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کفر میں اور اللہ کی نافرمانی میں اس قدر غرق ہو جاتے ہیں کہ ان کی حق قبول کرنے کی استعداد ہی ختم ہو جاتی ہے، چنانچہ وہ کسی صورت ایمان نہیں لاتے بلکہ وہ کفری پر مریں گے۔ زید تعصب اور ہر درمی کی وجہ سے انہیں ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوگی۔ وَلَوْ اور اگرچہ جاءتہم آ جائیں ان کے پاس کل آیت ساری نشانیاں، حتیٰ یہاں تک کہ یارو وہ دیکھ لیں العذاب العلیم عذاب دردناک۔ فرمایا وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیہ، یہ وہی لوگ ہیں جو کفر و معصیت الہی میں اتنے غرق ہو چکے ہوتے ہیں کہ کوئی واعظ ان پر اثر نہیں کرتا، کوئی بیان ان پر اثر نہیں کرتا، اور کوئی دلیل ان کے کارگر نہیں ہوتی۔ اس لیے نافرمانیاں کر کر کے قبول حق کی فطری استعداد و صلاحیت کو وہ ختم کر لیے ہوتے ہیں۔ ان کی آنکھیں اگر کھلتی ہیں تو اس وقت جب عذاب الہی ان کے سروں پر آ جاتا ہے تب وہ ایمان اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ فرمایا فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، جب وہ ہمارا عذاب دیکھ چکے اس وقت ان کے ایمان نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، یعنی کوئی بھی نشانی یا معجزہ آ جائے وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ عذاب علیم دیکھ لیں، مگر اس وقت انہیں ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکے گا، جیسے کہ فرعون اور اس کی قوم کو کچھ فائدہ نہیں ہوا، اور اسی طرح دوسرے پیغمبروں کی امتوں کے کفار کو اللہ کا عذاب دیکھنے پر ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ فلولا پھر کیوں نہ کانت ہوئی قریۃ کوئی بستی آمنت ایسی کہ ایمان لائیو فنفعہا پھر نفع دیا اس کو ایمانہا اس کے ایمان لانے نے، اللہ سوائے قوم یونس کے لما آمنو جب وہ ایمان لائے، کشفنا تو ہم نے دور کر دیا عنہم ان سے عذاب الخزی عذاب رسوائی کا، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ومتعناہم اور ہم نے انہیں فائدہ دیا الی حین ایک وقت مقررہ تک، یعنی ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان بستیوں میں سے جنہیں ہم نے ہلاک کیا کوئی قوم عذاب کا مشاہدہ کرنے سے پہلے کفر چھوڑ کر اخلاص کے ساتھ توبہ کر کے ایمان لے آتی، اور جس طرح فرعون نے اپنا ایمان لانا مؤخر کیا وہ قوم نہ کرتی تاکہ اس کا ایمان اسے نفع دیتا، کیونکہ اختیار کے وقت میں ایمان لانے کی وجہ سے اللہ ان کا ایمان قبول کر لیتا۔ اللہ قوم یونس لیکن یونس کی قوم، اور یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ یہ ہے کہ یہ لوگ موصل کے علاقے نینوا میں رہتے تھے اور کفر شرک میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا، آپ نے انہیں بت پرستی چھوڑنے اور ایمان لانے کا حکم دیا، ان لوگوں نے انکار کیا اور حضرت یونس علیہ السلام کی تکذیب کی، آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے عذاب نازل ہونے کی خبر دی، ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی بات غلط نہیں کہی ہے، دیکھو اگر وہ رات کو یہاں رہے تو کوئی اندیشہ نہیں، اور اگر انہیں نے رات یہاں نہ گزاری تو سمجھ لینا کہ عذاب آئے گا۔ جب رات ہوئی تو حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کی اجتہادی خطا تھی، انہیں اللہ کے حکم کے بغیر بستی کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ اس کے متعلق مولانا مودودی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یونس علیہ السلام سے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کچھ کوتاہیاں ہو گئی تھیں، یہ بات درست نہیں ہے، اور اس میں رائی کے دانے کے برابر بھی کوتاہی نہیں ہوئی۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی اس بات کی تردید کرتے ہوئے اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اگر نبی فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبوت کے منصب عالیہ کے لائق ہی نہیں،
امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کوئی نبی فریضہ رسالت کی ادائیگی میں ذرہ بار بھی کوتاہی نہیں کرتا۔ حضرت یونس علیہ السلام سے معمولی لغزش ہو گئی تھی کہ وہ اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر بستی سے نکل گئے اور صبح کے وقت عذاب کے آثار نمودار ہو گئے۔ آسمان پر سیاہ رنگ کا ہیبت ناک بادل آیا، بہت سارا دھواں جمع ہوا اور تمام شہر پر چھا گیا۔ یہ دیکھ کر انہیں یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہے۔ انہوں نے یونس علیہ السلام کو تلاش کیا تو آپ کو نہ پایا۔ اب انہیں اور زیادہ اندیشہ ہوا تو وہ لوگ اپنی عورتوں، بچوں، جانوروں کے ساتھ جنگل کی طرف نکل گئے۔ موٹے کپڑے پہن کر توبہ، استغفار اور اسلام لانے کا اظہار کیا۔ شوہر سے بیوی، ماں سے بچے جدا ہو گئے۔ سب نے بارگاہ الہی میں گرہ زاری شروع کر دی اور عرض کرنے لگے کہ جو دین حضرت یونس علیہ السلام لائے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے سچی توبہ کی اور جو جرائم ان سے ہوئے تھے ان سے توبہ کی، انہیں دور کیا، پرائے مال واپس کیے، حتیٰ کہ وہ دوسرے کا ایک پتھر کسی کی بنیاد میں لگ گیا تھا تو بنیاد اکھاڑ کر وہ پتھر نکال دیا گیا اور واپس کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ مغفرت کی دعائیں کی تو پروردگار عالم نے ان پر رحم کیا، دعائیں قبول فرمائیں اور عذاب اٹھا دیا گیا۔ اس مقام پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں ذکر فرمایا کہ اس نے آخری وقت توبہ کی لیکن اس کی توبہ قبول نہ ہوئی، جبکہ یونس علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ذکر فرمایا کہ انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ دونوں کی توبہ میں کیا فرق ہے؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ فرعون کی توبہ اور حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ میں واضح فرق ہے۔ وہ یہ کہ فرعونی عذاب کو مشاہدہ کرنے کے بعد توبہ کی تھی، جبکہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر جب وہ نشانیاں ظاہر ہوئیں جو عذاب کے قریب ہونے پر دلالت کرتی ہیں تو انہوں نے عذاب کا مشاہدہ کرنے سے پہلے اسی وقت ہی توبہ کر لی تھی۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ نزول عذاب کے بعد توبہ قبول نہیں، البتہ نزول عذاب سے پہلے صرف علامات عذاب کے ظہور کے بعد توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ قرآن نے دنیوی عذاب کے دور کرنے کی صراحت تو کی ہے، اخری عذاب کی بابت صراحت نہیں کی، اس لیے بعض مفسرین کے خیال میں اخری عذاب ان سے ختم نہیں کیا گیا۔ لیکن جب قرآن نے یہ وضاحت کر دی کہ دنیاوی عذاب ایمان لانے کی وجہ سے ٹالا گیا تھا تو پھر اخری عذاب کی بابت صراحت کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی، کیونکہ اخری عذاب کا فیصلہ تو ایمان اور عدم ایمان کی بنیاد پر ہی ہوتا ہے۔ اگر ایمان لانے کے بعد قوم یونس اپنے ایمان پر قائم رہی ہوگی جس کی صراحت یہاں نہیں ہے تو یقیناً وہ اخری عذاب سے بھی محفوظ رہے گی، البتہ بصورت دیگر عذاب سے بچنا صرف دنیا ہی کی حد تک ہی ہوگا۔ وَلَوْ شَاءَ، اور اگر چاہتا ربو کا، آپ کا رب، لَآمَنَ، تو ایمان لے آتے، من، وہ لوگ جو فی الارض، زمین میں ہیں، کلہم، سب کے سب، جمیعاً، سارے ہی، افانتا، کیا پھر آپ تکرہو، مجبور کریں گے، الناس، لوگوں کو، حتیٰ یہاں تک کہ یکونو، وہ ہو جائیں، مؤمنین، مومن۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر تمہارا رب چاہتا، یعنی ایمان لانا سعادت ازلی پر موقوف ہے، ایمان وہی لائیں گے جن کے لیے توفیق الہی شامل ہو۔ اس آیت میں سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ سب ایمان لے آئیں اور راہ راست اختیار کریں، لیکن آپ کی خواہش کوشش کے باوجود جو لوگ ایمان سے محروم رہ جاتے ہیں ان کا آپ کو غم ہوتا ہے، تو اس کا آپ کو غم نہ ہونا چاہیے، کیونکہ ازل سے جو شقی ہے وہ ایمان نہ لائے گا۔ افانت تکرہ الناس، تو کیا تم لوگوں کو مجبور کرے گے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم، آپ کو یہ روا نہیں کہ لوگوں کو ایمان قبول کرنے پر مجبور کریں، کیونکہ ایمان تصدیق اور اقرار کا نام ہے اور کسی پر زبردستی کرنے سے تصدیق قلبی حاصل نہیں ہوتی۔ معلوم ہوا کہ کسی کو جبر المسلمان بنانا درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، یعنی ایمان دل کا معاملہ ہے، اس پر کسی کو مجبور کیا جا سکتا ہی نہیں اور مجبور کرنا جائز بھی نہیں۔ فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردست نہیں۔ اگر آپ کسی کو زبردستی مسلمان بنا بھی لیں تو دل کی کیا ضمانت ہے کہ اس میں بھی ایمان آ چکا ہے؟ نبی
کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ذرائع شفقت یہ زبردست خواہش تھی کہ اللہ کے سب بندے ایمان لے آئیں، اس لیے اس آیت میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم یہ کہہ کر تسلی دی گئی کہ یہ چونکہ ہونے والی بات نہیں، اس لیے آپ کیوں اپنے آپ کو رنج و کرب میں مبتلا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارنے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔